جی میڈم بتائیے کہ آپ آج آپ کو کیسے آنا ہوا اور انڈیا کی میڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو صبح ہم پنڈی ATC پیش ہوئے، وہاں پر ہماری ضمانتیں لگی ہوئی تھیں اور اس کے بعد یہاں پر بیل کنفرمیشنز کے لیے آنا تھا، جہاں ایک طرف انڈیا اپنی فل فلیج جارحیت اور جس طرح سے ان کے بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح سے جنگ کو مسلط کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری حکومت کن کاموں میں مصروف ہے۔ ہماری حکومت مطلب کل اتوار کے روز ایک صدارتی آرڈیننس آتا ہے اور اس میں 188% تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں، اور ان جنگی حالات کے اندر آپ کو کیا سوچ رہے تنخواہیں بڑھانا؟ آپ کو کیا سوچ رہے ہارے ہوئے جنہیں عوام پسند نہیں کرتی ان لوگوں کو بلا کر ایک یک طرفہ آپ ایک حکومتی بریفنگ کر رہے ہیں؟ وہ پارٹیاں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں، کل تو پورا اپوزیشن مسنگ تھا، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں انڈیا کو؟ بار بار ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ ایک قدم آگے بڑھے، ارباب اختیار کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہماری باتیں، ہماری ٹویٹس، ہمارے بیانات پسند نہیں آ رہے تو آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں، ہم پر نئی FIRs کریں، ہمارے اوپر تشدد کریں۔ اس طرح تو چیزیں نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نکالیں، APC بلائیں اور اس APC کے اندر دشمن کو جواب دیں، بجائے اس کے دشمن کو جواب دینے کے یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب جعفر ایکسپریس کا مسئلہ ہوا تھا تو حکومتی وزراء یہاں پر منسٹر انکلیو میں بیٹھے ہوئے یہ گھروں کی بندر بانٹ میں مصروف تھے اور گاڑیوں کی بندر بانٹ میں مصروف تھے۔ یہ تو حکومت کی سنجیدگی ہے۔ وہاں پر انڈیا سنتاس کا معاہدہ بالکل ختم کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر مشیروں اور وزیروں کو یہ پڑی ہوئی ہے۔ ابھی ہمارے اور کل کی بریفنگ کے اندر مجھے یہ بتا دیں، نہ وزیر دفاع، نہ وزیر خارجہ، نہ ملک کا وزیر اعظم، تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ اس حکومت کی کیا سنجیدگی ہے؟ بس، اور اس میں آخر میں تو صرف اتنا کہوں گی، وزیر اعظم عمران خان کو جس طرح سے آپ نے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح ان کی بہنوں کو آپ نہیں ملنے دے رہے، تو کون سی قومی یکجہتی کا آپ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں؟ قومی یکجہتی ایک سائڈ سے نہیں ہوتی۔ ایک پارٹی کو آپ نے دیوار سے لگانے کی حتی الامکان کوشش کی، اس کے باوجود بھی ایک PTI ہے جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلتی ہے، وزیر اعظم عمران خان ہے جو جیل میں بیٹھ کر بھی مودی کو للکار ہے، اور آپ اپنے جس سے کہہ لیں آسائشوں کے لیے یہاں پر لڑائیاں اور جھگڑے کریں۔ آخر میں صرف اتنا ہی، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے کھڑے ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، اور اسی لیے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کو یقینی بنائیں تاکہ اس ملک میں سیاسی استحکام، معاشی استحکام بھی آئے اور عوام بھی متحد ہو کر دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اس ملک میں جو فسطائیت کا بازار PTI کے ساتھ گرم ہے، اور دوسری طرف حالات ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل جس طرح کی ایک حکومتی بریفنگ دینے کی کوشش کی گئی اور جس کے اندر سارے ہارے ہوئے امیدوار بیٹھے، اس بریفنگ کی اتنی اہمیت بھی نہیں تھی کہ آپ جو بریفنگ دے رہے ہیں اس کے اندر نواز شریف، شہباز شریف، بلاول زرداری، آصف زرداری، ان میں سے کوئی بھی شامل ہوگا، اور بٹھایا کن کو؟ جنہیں PTI بری طرح سے 8 صابری کو ہرا چکی ہے۔ تو آپ دشمن کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ کی تو بریفنگ اتنی جسے کہہ لیں کہ اس کو آپ کے اپنے لوگ جن کو آپ نے حکومت کا قبضہ مافیا رکھا ہوا ہے اس کو وہ اہمیت دینے کو تیار ہے۔ اسی لیے ہم بار بار آپ کو ہمیں یہ یک طرفہ بریفنگز کی نہیں، آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ وہی ایک شخص ہے جو اس ملک میں امن کی، سیاسی استحکام کی ضمانت ہے، جو دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب بھی دے سکتا ہے اور اپنے ملک کا وقار بھی بلند کر سکتا ہے۔ اگر یہ APC جس میں وزیر اعظم خان ہوں گے تو ذرا سوچئے گا کہ انڈیا میں اس وقت کون سا صف ماتم بچھا ہوگا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل میڈیا اور ہیڈ لائنز اس کو کیا مقام دیں گے؟ صرف ایک شخص اس ملک کے استحکام کی ضمانت ہے، اسی لیے اسے ہم پاکستان خان سے وزیر اعظم عمران خان زندہ
कहा कि सलमान अकरम राजा साहब का बयान आपने सही तरह से नहीं सुना और अगर सियाको सबाक से हट कर भी उनका बयान इस वक्त चलाया जा सकता है, आपने कहा, लेकिन बाकायदा तौर पर उन्होंने गुज़श्ता रोज स्पेस में ये बात कही बड़ा कैटेगोरिकली कि 1200 से 1500 हर हल्के से लोग आए थे, तो इस इतनी आवाम से जो इनकलाब जो है वो नहीं आया करते। उन्होंने कहा कल अगर मैं ऐलान कर देता हूं धरने का या लॉन्ग मार्च का तो फिर उससे कुछ नहीं होगा। तो क्या वो लोग जो कि यहाँ पर आए थे लॉन्ग मार्च में पेलिंग शूलिंग हुई थी, क्या वो दोबारा आएंगे यहाँ पर अगर इस तरह से बयान क़यादत की जानिब से दिए जाएंगे? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि इनकलाब तो इस मुल्क में आ चुका है, यही तो मैं बताना चाहती हूँ। जब गोली का जवाब लोग पुरअमन एहतजाज से दें, जब आप उनके साथ जुल्म कर रहे हो लेकिन वो खामोश ना बैठ रहे हो, जब हथकड़ियों को चूम कर लोग निकल रहे हो और हम जैसे लोग जब बाहर निकल रहे हो तो इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, 8 फरवरी हो, 9 अप्रैल या 10 अप्रैल की रात हो, पाकिस्तानी अवाम तो इनकलाब बर्पा कर चुकी है। अब आप इस खामोश इनकलाब से क्या चाहते हैं? आप इस खामोश इनकलाब को मेरे ख्याल में तो ये नविश्ता दीवार है कि लोग सिर्फ एक शख्स की कॉल के ऊपर निकलते हैं, वो है वजीर आजम इमरान खान। लोग सिर्फ एक शख्स उनको मुत्तहिद कर सकता है पाकिस्तानी अवाम को, वो है वजीर आजम इमरान खान। अरबाबी इख्तियार को अब ये बात समझनी चाहिए, जितनी देर करेंगे नुकसान पीटीआई का नहीं, नुकसान मुल्क का हो रहा है। हम कल भी मुल्क के साथ खड़े थे, आज भी मुल्क के साथ खड़े हैं। आप तशद्दुद करें, जुल्म करें, FIRs करें, अदालतों में लेकर जाएं, नारा एक ही है, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या पता कि हम भी पाकिस्तान जिंदाबाद या का नाबुदो व या का नस्ताइन और इमरान खान जिंदाबाद की रैलियां निकालें। इनसे कहें पेड लोग और जेर हो रही है उतनी ही। पंजाब के लेवल पर आप चूंकि इस वक्त आम जिम्मेदारियां आपके पास हैं, तो आप लोग क्या करेंगे पंजाब के लेवल? देखिए, PTI पंजाब अपनी 2 दिन फर्स्ट को और सेकंड को हमारी इस सिलसिले में PTI पंजाब की मीटिंग हो चुकी है। हमारे मई के लिए हमने प्रॉपरली लाहे अमल का ऐलान कर दिया है और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे तो हर वक्त ये खदशा रहता है कब मुझे अरेस्ट कर लेंगे। सो प्रॉपरली मई की प्लानिंग हो चुकी है, क्योंकि आपने ईद से पहले कहा था कि हम अडियाला के बाहर धरना भी दे सकते हैं। इसीलिए मैं ये बताने लगी हूँ, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ और उस पे ये नहीं है कि अडियाला के बाहर दें या कहीं और बाहर दें, लेकिन मेरा अभी भी जो भी मैं रखूंगी एज ए PTI पंजाब अपने लीडरशिप के आगे, आज भी अगर मैं कोई लायामल रखूंगी तो वो यही रखूंगी कि सबसे पहले ओहदेदारान, वो लोग जिनके ऊपर खान का भरोसा था, जिनको खान ने के वोट के ऊपर आज इलेक्ट होकर असेंबलीज में बैठे हैं, मेरे जैसे लोग जिन पर खान ने टिकट जिनको एलोकेट किया था, या जो पार्टी और तंजीमी ओहदेदार हैं, पहले वो आएंगे और कारकुन को हम बाद में बुलाएंगे। कॉल कहीं की भी दें लेकिन लीड इस वक्त लीडर करेंगे, कारकुन गोलियां नहीं। आपके